الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنة ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون متفق علیہ۔ حضرات گرامی قدر، آج اللہ رب العزت کا بے پایا احسان ہے، اس ذات نے، اس خالق اور مالک نے آج ہمیں پہلا روزہ اس کی افطاری کے لیے ہم پر کرم کیا اور ہم پر احسان کیا۔ اس کا ہم جتنا بار بھی شکر ادا کر سکیں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی بے بہا نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ساری زندگی بھی ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ماہ رمضان المبارک ایک ایسا برکت والا اور عزت والا مہینہ ہے کہ جس کی مثال پوری دنیا کے اندر نہیں مل سکتی۔ خالق کائنات نے اسلامی 12 مہینے پیدا فرمائے، ان 12 مہینوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے اگر آپ روزہ رکھ کر سو بھی جائیں گے آپ کا وہ سونا بھی جو ہے وہ عبادت کے اندر شامل کر دیا جائے گا۔ رمضان المبارک ایک ایسا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، اگر آپ اس کے اندر ایک نیکی کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو 70 نیکی عطا فرماتے ہیں، اور اگر رمضان المبارک میں آپ 70 نیکیاں کریں گے تو خالق کائنات آپ کو 700 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو ہمارے اس ادارہ منہاج الاسلام لاہور کے اندر اور آستانہ غوثیہ حق بہو سرکار ہر سال کی طرح ہم اپنے دوستوں کے ساتھ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، اور میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں اگر یہاں اس ادارے کے اندر افطاری کریں گے تو یقیناً میرے جیسے حقیر آدمی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور اس کے اندر ہمارے پورے پاکستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے ہمارے عقیدت مند، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم پاک رمضان المبارک میں افطاری کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ہم تعاون کریں، اور ان کا تعاون بھی میرے ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ، چاہے کوئی کینیڈا میں ہے، چاہے کوئی امریکہ میں ہے، چاہے کوئی یو کے میں ہے، کسی بھی ملک میں ہے، اس کی ایک خواہش ہے، اس کی کوشش ہے کہ میں اپنے افطاری کے لیے اپنے آستانے پر، اپنے مدرسے میں کچھ نہ کچھ ضرور حصہ ڈالوں اور تعاون کروں۔ اللہ رب العزت ان کا تعاون بھی، ان کا حصہ بھی، ان کی محنت بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی برکت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص روزہ کسی کا افطار کراتا ہے تو اسے کتنا اجر ملے گا، آقا نے فرمایا کہ جتنا رکھنے والے کو ملے گا اتنا رکھانے والے کو مل جائے گا۔ پھر حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تم دودھ کا ایک گھونٹ سے یا پانی سے یا کھجور سے یا نمک سے آپ کسی بھی چیز سے روزہ افطار کرائیں، اللہ رب العزت آپ کو اس افطار کرانے کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو ہماری خوش بختی ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر الحمدللہ میرے چینل، یوٹیوب چینل پیر اختر رسول قادری آفیشل، اس کے اوپر میں نے پورا قرآن پاک ریکارڈنگ کیا، آپ چاہیں کوئی بھی صورت نکالے آپ سن سکتے ہیں۔ اسی طرح پیر اختر رسول قادری ڈیجیٹل، اس کے اوپر میں نے پوری دنیا کے وظائف بھیج دیے ہیں، آپ جس تکلیف میں مبتلا ہیں آپ میرا چینل کھولیں، آپ کو وہاں سے وظائف ملے گے، اور آپ وہ وظائف پڑھنا شروع کریں یا سننا شروع کریں، آپ اس کی اجازت لیں
تو انشاءاللہ اس میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ اور تیسرا جو میرا چینل ہے منہاج الاسلام اسٹوڈیو، اس کے اوپر میری تمام خطبہ، تمام تقریریں موجود ہیں۔ تو آج کی آپ کی خدمت میں جو میں حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں سخاوت کو بڑا پسند کیا ہے۔ کائنات کی ماں نے ایک مرتبہ سخاوت شروع کی اور گھر میں جتنے بھی کھجوریں تھیں تمام کی تمام تقسیم کر دی، اور جب افطاری کا وقت ہوا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے سیدہ ہے کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ اے فاطمہ، کیا افطاری کے لیے گھر میں کوئی چیز موجود ہے؟ تو کیا کہتی کہ ماں آپ نے تو حکم نہیں دیے تھے گھر کے لیے بھی رکھ لو، میں نے تو تمام کی تمام کو تقسیم کر دیا ہے۔ گویا کہ اس گھرانے کی بھی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ خود بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن اوروں کو کھلاتے رہے۔ اور ہم اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے علاقے میں کوئی ایسا غریب گھر ہے، آپ ضرور اس کا خیال کریں۔ کوئی مسکین ہے، یتیم ہے، ضرور آپ اس کا خیال رکھیں۔ اور آپ خیال رکھتے ہوئے جس طرح اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے آپ بے بہا نعمتیں لے کر آتے ہیں، آپ کے اوپر اس کا بھی حق ہے۔ تو ہمارے اس آستانے پہ الحمدللہ کئی سالوں سے ہم روٹین کے ساتھ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، اور صرف اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس افطاری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے بہت سارے بچے اور بچیاں جو ہمارے اس آستانے پہ، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم غریب، مسکین، یتیم، محتاج اور دیگر جو صاحب نصاب لوگ ہیں، ہم ان کی خدمت میں روزہ کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجیں۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے بھی بچے موجود ہیں کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، روزے نہیں رکھ سکتے۔ بہت سارے ایسے بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں کہ وہ ہمیں کہتے کہ ہماری طرف سے یہ روزہ رکھوائیں۔ الحمدللہ ہم نے ان کا بھی انتظام کیا ہوا ہے تاکہ ان کی طرف سے بھی ثواب اور ان کے روزہ، ان کے رمضان شریف اچھے طریقے سے گزر جائیں۔ تو اللہ رب العزت کی حضور میں دعا ہے کہ ہم نے سب نے مل کر اپنے پیاروں سے، اللہ کی مخلوق سے، رسول اللہ کے غلاموں سے ہم نے پیار کرنا ہے، اور پیار اس لیے کرنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو حدیث رسول میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے۔ باب الریان کا معنی یہ ہے کہ سراب کرنے والا۔ علماء نے لکھا ہے کہ باب الریان سے صرف و صرف جو ہے قیامت والے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دروازے کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا، اور روزے رکھنے والے جو ہیں ان کا چہرہ جو اس طرح چمک رہا ہوگا جس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ تو آج میں اپنے تمام دوستوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان المبارک ہمیں بڑی قسمت کے ساتھ ملا ہے، ہمیں نصیبوں کے ساتھ ملا ہے، اور نہ جانے کہ زندگی میں دوبارہ یہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ پچھلے سال کئی تھے، اس سال موجود نہیں ہیں، اور اس سال کئی موجود ہیں، ممکن ہے کہ اگلے سال موجود نہ ہوں۔ تو ہمیں چاہیے اس مبارک مہینے کا ہم احترام کریں۔ سب سے پہلے اٹھیں، آپ صبح نماز تہجد پڑھیں، اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں، درود خضری صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ آپ درود خضری کا ورد کریں، پھر آپ نماز فجر پڑھیں، پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے بعد عبادت کرتے کرتے آپ سو جائیں۔ یہ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں۔ پھر نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، نماز مغربین ہے، آپ مغرب کی نماز کی تیاری کریں، افطاری کے لیے تیاری کریں۔ تو میری دعا ہے کہ رب العالمین اپنے پیارے رسول پاک کے صدقے ہماری اس افطاری کو قبول فرمائے۔ آؤ دعا کرتے ہیں، دعا کرو۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اے رب العالمین احکم الحاکمین، ہماری اس آج کی پہلی افطاری، ماہ رمضان المبارک کی پہلی افطاری ہے، پہلا روزہ ہے، اس افطاری کو قبول فرما۔ آقا علیہ السلام کے صدقے ہم نے جو اللہ تیری نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، آقا علیہ السلام کے صدقے ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے جتنے بھی عقیدت مند پوری دنیا کے اندر چاہے کسی بھی ملک میں ہیں، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اس کے اوپر اپنی خاص مہربانی فرما دے۔ یا اللہ، ماہ رمضان المبارک کو، اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارا پڑھنا سننا قبول اور مقبول فرما۔ صلی اللہ تعالی